بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم ان دلائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دلائل بنیاد بنتے ہیں، اساس بنتے ہیں اور ہمارے سامنے اس حقیقت واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے پھر ہم اسلام یعنی مسلمان ہونے کے معیار پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک آیت کریمہ تلاوت کی، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی، یعنی ان کی جان سے بھی بڑھ کر کے زیادہ افضل، زیادہ اہم، زیادہ قابل احترام اور زیادہ قریب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور پھر فرمایا ان کی جو ازواج مطہرات ہیں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اسی کے تحت جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ عام طور پر انسان اپنی جان کو اہمیت دیتا ہے، اپنی ذات کے لیے جو ہے فکر مند رہتا ہے اور اس کی فکر میں جو ہے سارے تحفظ کے وسائل جمع کرتا ہے، تو سب سے زیادہ محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کی گئی کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ اولویت کا معنی اصل کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ اولا تب ہوں گے اگر محبت ہوگی، اور انسان عام طور پر جو ہے وہی جو بات بتا چکے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے جو ہے محبت کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر کے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، تب جو ہے ایمان کی لذت حاصل ہوگی اور ایمان کا معیار جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب یہ محبت آ جاتی ہے تو انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی آ جاتی ہے انکساری، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا اور ایسے اعمال و افعال سر انجام دینا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، یہ چیزیں پھر خود بخود انسان کے دل کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہیں۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے اسی وقت جو ہے وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی ذات پر پھر اپنا حکم لاگو نہیں کرے گا، یعنی اپنی جو خواہش ہے، جو چاہت ہے، اس کے پیچھے نہیں چلے گا، اتباع ہوا نہیں کرے گا، نفس کی تسکین نہیں چاہے گا اور جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہوگا، میرا فیصلہ ہے ایسا نہیں، بلکہ اپنی ذات پر اور باقی جو زندگی کے مسائل ہیں تمام پر جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ لاگو کرے گا، اپنی ذات پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی۔ یوں سمجھ لے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسے پیش کرے گا جیسے خادم غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، اپنے بڑے کے سامنے ہوتا ہے۔ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت آقا کی ہوتی ہے، جو آقا حکم دیتا ہے غلام بھاگ بھاگ کر کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہی اسے اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ تو مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایسے ہی پیش کریں اور یہی سمجھے کہ میری ذات پر میں اپنے تصرفات نہیں ہوں گے، چاہے میری ذات ہے، میری اولاد ہے، میرا مال ہے، جس کے میں مالک ہوں، بلکہ تصرف ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف ہوگا، اور وہی جو آپ دین لے کر کے آئے ہیں۔ اور اسی بات کی وضاحت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمائی ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس دعوے کے لیے
دلیل کیا ہے کہ اپنے وجود کو میرے سپرد کر دو، تمہاری زندگی میری اطاعت میں ہو، گویا کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا رشتے ناطے سب کچھ جو ہے میری اتباع میں ہو، اور جب تمہارا ہر عمل جو ہے میری اتباع میں ہوگا تو پھر تم محبوب خدا بھی بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، رازق ہے، منعم ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ تو لازم ہی لازم ہے، واجب ہے، لیکن اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول کے راستے پر چل کر کے انسان جو ہے اللہ کی محبت کو پاتا ہے۔ اگر اس راستے کو ایک طرف کر دے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو ایک طرف رکھ دے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اپنے اس دعوے میں جو ہے جھوٹا قرار پائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اتباع نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ طریق ہے، راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا۔ اور اس حوالے سے جو ہے آپ کو بہت ساری آیات جو ہے ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند حدیث مقدسہ کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اس عرفات کو نہیں پا سکتا، جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یعنی میری محبت ہے اس کے دل میں، لیکن زیادہ محبت اگر نہیں ہوگی، اگر محبت ہے لیکن کم ہے باقی رشتوں کے بارے میں جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا کہ کس سے؟ اولاد سے، والدین سے، اولاد سے، اور دنیا کے تمام لوگوں سے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، تمام سے بڑھ کر کے اگر وہ اس سے محبت نہیں کرے گا، میری محبت زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایمان کے معیار پر نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی مشہور ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میری ذات کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی میری ذات تو مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے چاہے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کاروبار ہے، رشتے ناطے ہیں، تمام سے بڑھ کر کے مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا اب بھی چاہے صحابی ہو، عمر ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو، بڑے معیار پر فائز ہو، لیکن تم جو ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، تم اب کامل نہیں ہو جب تک کہ مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر کے محبت نہیں کرو گے، اپنی ذات سے بڑھ کر کے بھی۔ تو حضرت عمر نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ الْآنَ تَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر کے زیادہ محبوب ہیں، پہلے تو تمام چیز سے بڑھ کر کے تھے، میں نے اپنی ذات کا جو ہے استثناء کیا تھا، لیکن مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر کے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العمر الان یا عمر، اب عمر جو ہے تم ایمان کے معیار پر پورے اتر رہے ہو۔ محبت تو یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو تھی نا، وہ جو ایک طبی تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے تھی، کیونکہ انسان جو ہے عام طور پر جو ہے طبعاً اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے، اپنی ذات کی کو جو ہے زیادہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حقیقی ایمان جو واضح ایمان ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ طبی محبت ہے یا باقی جتنے بھی محبت کی قسمیں ہیں، ان تمام پر جو ہے میری محبت کو جو ہے فوقیت ملے گی، غلبہ ملے گا، ترجیح حاصل ہوگی، تب جو ہے ایمان کے معیار پر جو ہے پورے اتریں گے۔ تو واضح ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے تمام چیزوں سے، اسی لیے آپ نے فرمایا الان یا عمر۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذات سے طبعاً محبت کرتا ہے، غیر سے محبت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ سے محبت جو ہے خود بخود ہوتی ہے، لیکن باقیوں سے محبت جو ہے اختیاری ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ مختاوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ تو پہلے حضرت عمر نے جواب دیا تھا، تبھی محبت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ہے پھر اپنے اختیار سے کہا، جو ایمان کا تقاضا ہے، اپنی پسند سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ بات پسند ہے، یعنی میرے اختیار میں ہے، اور جو شرعی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر اعتبار سے جو ہے مجھے محبوب ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے آگے چل کر کے ہم اس پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔